الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان و کرم و مہربانی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک جمعے کا اور اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ عظیم برکتیں، رحمتیں، فضل الہی جو جمعے کے حوالے سے وعید ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک اس کی خبر دی ہے، اس کا موقع اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر عطا فرمایا۔ بڑا احسان اور بڑا کرم ہے۔ یہ احسان اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ کی مرضی ہو جائے، اور یہی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے اگر اس کی مہربانی ہو جائے۔ تو ہم یہاں ڈرتے ڈرتے بھی آئے ہیں، امید لگا کے بھی آئے ہیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ جمعہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل نہ ہوا تو پتہ نہیں کتنے گناہ مٹنے کو باقی رہ جائیں گے اور ان کو ہمیں بھگتنا ہوگا، اور اس امید سے آئے ہیں کہ اس جمعے کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اور ہمارے گناہ اور ہماری غلطیاں اس جمعے کی حاضری کے طفیل یقیناً مٹائی جائیں گی، اور اللہ کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہوں۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر گزر رہا ہے اب، اور سفر کے گزرتے گزرتے ہم ایک جمعے کو اور اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ ہر جمعہ ہمیں دین کا ایک سبق یاد دلاتا ہے۔ کبھی تو وہ سبق نیا ہوتا ہے، کبھی پرانے سبق کو جو ہم بھول رہے ہوں، کہیں نہ کہیں پر چوک رہے ہوں، اس کو درست کرنے کی ہمیں مہربانی کرتا ہے، سبق یاد ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہوا ہے، کچھ گرد پڑی ہے، کچھ زمانے کی وجہ سے شکن آئی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، اور جمعہ دینداری کی سمجھ میں صحت مندی لانے کا سبب بنتا ہے۔ اس جمعے کو بھی ہم اسی عنوان پر قائم ہیں جو اس گزشتہ کئی جمعے سے جاری ہے۔ یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارا آپ کا سب کا عملی کلمہ ہے۔ ایک کلمہ تو بنیادی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو دہراتے رہنا ہے، بار بار دہرانا ہے، دل کی گہرائی سے دہرانا ہے، زبان کی تیزی سے دہرانا ہے، دل کی دھڑکن سے دہرانا ہے، ایمان سے دہرانا ہے، ایقان سے دہرانا ہے، سوتے ہوئے بھی دہرا کے سونا ہے، جاگتے ہوئے بھی دہرا کے جاگنا ہے۔ یہ زندگی کا محصل ہے۔ لیکن اس کلمے کا جو تقاضا ہے وہ یہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کا جو تقاضا ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ یہ کلمہ ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو میری نماز ہے، یہ جو میری قربانی ہے، یہ جو میری عبادت ہے، یہ جو میرا قیام ہے، یہ میرا رکوع ہے، یہ میرا سجدہ ہے، یہ میرا قعدہ ہے، یہ میرا قعود ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ واسطے ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک نماز پڑھا تب تک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنا مقصد ہے، اپنا ٹارگٹ ہے، اپنی طبیعت ہے، اپنا رنگ ہے۔ نہیں، محیای و مماتی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے، اتنی بڑی نشانی ہے، اتنا بڑا ٹارگٹ ہے کہ آسان نہیں ہے۔ اور بار بار دہرانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی کو یاد رہتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر اس کے برخلاف کوئی بات ہو گئی ہو تو نیا پڑھ لینے سے پہلے والے کو
گویا ہم نے کنارے کر دیا اور نئے سرے سے پھر ارادہ کیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی نشانہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی کلمہ ہے، اس لیے اس کو میں لگاتار تقریر کا عنوان بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کی زبان پر آ جائے۔ ایک بار میرے ساتھ ساتھ آہستہ ہی سے صحیح پڑھیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی کہ کوئی بات ہم آپ کو بتائیں تو میرے اوپر یقین کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، یہ کس نے آپ کو سکھا دیا، یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے، یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس سے پتہ چلا کہ کوئی چیز جب ہم ماننے پر آئیں تو وہ اوتھینٹک، ثقہ، اصلی ہونی چاہیے، ورنہ گڑبڑ چیز پر ایمان لانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میڈیٹیشن کی ہے، ایسا میڈیٹیشن آ گیا کہ اصلی چیز کی قیمت گر گئی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ قربانی کی کھال کی قیمت گر گئی۔ پہلے قربانی کی کھال کی بڑی اہمیت تھی، آج اس کی قیمت گر گئی۔ اس کے پیچھے جو پالیٹکس ہوگی وہ آپ جانیے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے اچھی نقلی چیزیں آ گئیں۔ جب نقلی چیزیں بازار میں چھا جاتی ہیں تو اصلی چیزوں کو کوئی پوچھتا نہیں، اس لیے کہ اصلی چیزوں کو تیار کرنے، استعمال کے لائق بنانے میں جتنا جھنجھٹ ہے اس کے مقابلے میں نقلی چیز بڑی آسانی اور کم پیسے میں اپلبدھ ہو جاتی ہے۔ آدمی چھوتا اور دیکھتا بڑی خوبصورت ہے، جبکہ اصلی چیز میں وہ خوبصورتی جو نقلی میں پائی جاتی ہے عموماً نظر نہیں آتی ہے۔ اصلی کی پہچان کچھ اور ہے، نقلی کی خوبصورتی اصلی کی پہچان پر بھاری ہے، اور اسی لیے نقلی چیزیں زیادہ پاپولر اور زیادہ آسانی سے لے لی جاتی ہیں، بیچ دی جاتی ہیں۔ تو اس بار دین کے معاملے میں ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں نقلی چیز سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ تو آپ اگر پوچھ دیجئے کہ بھائی یہ جو آپ پڑھوا رہے ہیں اور یہ جو آپ عنوان بنا رہے ہیں یہ کہاں سے لائے آپ، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، آدرش بنایا ہے، مثالی بنایا ہے۔ آدرش کون ہے؟ نبی۔ اور سب سے بڑا آدرش کون ہے؟ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی کئی وجہ ہے، اس وجہ سب کو بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ ہم فرضی بکواس نہیں کر رہے ہیں، یہ بکواس اپنا درد ہے جو آپ کا درد بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں ہمارے نبی سب سے بڑا آدرش ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم انہی پر ایمان لائے ہیں، میرا رشتہ انہی سے ہے، ان کے طفیل دوسرے نبیوں سے ہے۔ ہم سارے نبیوں پر ایمان لائے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کے ہیں، اس لیے ہم نبیوں کے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارا بنیادی رشتہ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب سے بڑے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے جو نبی ہیں، 1.25 لاکھ نبی، حضور کو چھوڑ کر 1.25 لاکھ میں ایک حضور پاک علیہ السلام ہے، باقی جو نبی ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس جانکاری مکمل نہیں ہے، آدھی ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اتنی ہے، جتنی قرآن میں ہے اتنی ہے، جتنی حدیث میں ہے اتنی ہی ہے، وہ جانکاری مکمل نہیں ہے۔ بہتوں کا تو ہم نام بھی نہیں جانتے، بہتوں کا ہم کام بھی نہیں جانتے، بہتوں کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے، اور جس کے بارے میں معلومات پوری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اوتھینٹک، ہسٹوریکل، ایک دم لائق ایمان، لائق یقین، یعنی حضور کی جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ پکی ہے، اس لیے حضور میرے لیے سب سے بڑے آدرش ہیں۔ اب حضور جو دین لائے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، آدرش ہے، آئیڈیل ہیں۔ کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور جتنے 9 انبیاء ہیں ان کے بعد کے سب انہی کی اولاد ہیں، سب انہی کے بال بچے ہیں، انہی کا خانوادہ ہے، انہی کے خاندان میں نبوت پھل پھول رہی ہے۔
حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو شامل کر کے جتنے انبیاء جن کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم کے پہلے کے نبیوں کو چھوڑ کے بعد کے جتنے ہیں سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کا یہ جملہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میری زندگی اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ ضروری کیوں ہے، اس کے ایک پہلو کو آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ کیوں ضروری ہے یہ کیا ہے، اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے، کیا فائدہ اس سے ہوگا، اور یہ نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا۔ عموماً اس دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کو جیسے ہی کچھ طاقت حاصل ہوتی ہے، کچھ شکتی پراپت ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، اس کے اندر ایک آتنکی وچار پیدا ہونے لگتا ہے۔ آتنکی وچار، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ ہیں۔ مثلا ایک آدمی خوب لمبا چوڑا موٹا ہو جائے تو اس کے بیہیویئر میں عام طور پر، سب میں نہیں، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ذرا دبنگ ہوتا ہے۔ وہ آ کے بیٹھے گا تو بتا دے گا کہ ہم بھاری ہیں، ہم لمبے ہیں، میری قد کاٹھی اچھی ہے نا۔ اسی طریقے سے جس کے پاس طاقت آتی ہے، چاہے وہ طاقت جیسی ہو، طاقت کی بہت سی مثال ہے، کہیں طاقت دولت ہے، کہیں طاقت بدن ہے، کہیں طاقت اختیار ہے، کہیں طاقت علم ہے، اور کہیں طاقت عبادت ہے۔ ہم تھوڑی سی عبادت کیا نہیں کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے، یہ کیا چیز ہے، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، یہ کیا اس کو تو کبھی نماز میں دیکھتے ہی نہیں ہے، جو ہم ہیں سو کوئی نہیں ہے، میری داڑھی تو بہت لمبی ہے، اس کو تو داڑھی ٹھیک سے نکلی ہی نہیں ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے تیرے جیسا تو میرا بال بچہ ہے، تیرے جیسا تو میرا پوتا ہے، تیرے جیسا تو میرا ناتی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ سب مزاج کی سختی ہے جو عموماً انسان میں پائی جاتی ہے۔ انسان اپنی جبلت، اپنی عادت، اپنے نیچر، اپنی پرکرتی پر دھیان دے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جب انسان خود اپنی بیماری کو پہچان لے، وہ بڑا اچھا دن ہے۔ آج کل جتنی جانچ ہوتی ہے نا، خون جانچ کرا لو، پیشاب جانچ کرا لو، ہے نا، یہ جانچ کراؤ، وہ جانچ کراؤ، الٹرا ساؤنڈ کراؤ، MRI کراؤ، یہ سب کیا ہے؟ اپنی پہچان۔ پہچانو اپنے کو۔ آج کل تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ روٹین چیک اپ ہونا چاہیے، تب اپنے کو ہیلدی سمجھیے گا۔ 2 برس سے جانچ نہ کرائے، ایک دم بیکار ہیں آپ، فالتو آدمی ہیں۔ ارے کہے بھائی، 2 برس میں آپ کو جانچ کرانی چاہیے تھی۔ کیوں کرانی چاہیے تھی؟ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے بدن کا رجحان کدھر جا رہا ہے، نمک زیادہ ہوا کہ چینی زیادہ ہوئی، چینی کے کنٹرول کرنے کا آپ کے بدن میں مشین ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، نمک کنٹرول میں ہے کہ نہیں۔ اچھا، کبھی سنا نہیں تھا کہ چینی نمک کو بھی کنٹرول کرنا ہے بدن میں۔ یعنی روٹین جانچ ہوتے رہنا کسی انسان کے ہیلدی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، یہ بھی ایک قسم کی جانچ ہے جو آپ کو خود کرنا ہے۔ نہ امام صاحب کریں گے، نہ مؤذن صاحب کریں گے، نہ دائیں والا نہ بائیں والا۔ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نا، یہ اپنی جانچ ہے، اپنی پرکھ ہے۔ اپنا احتساب کرو، اپنی سمیکشا کرو، کیا حال ہے میرے مزاج کا، کیا حال ہے میری سوچ کا، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کدھر جا رہے ہیں ہم، کدھر جا رہی دنیا، اس پر توجہ رکھنا۔ اور جب اتنا آپ سمجھ گئے تو اب اصل مدعا۔ آج کل یہ بات آدمی سے نکل کے اب آگے بڑھ گئی۔ آدمی میں تو ہے ہی، پہلے کا ماں باپ اور آج کے ماں باپ میں بہت انتر ہے۔ پہلے کے ماں باپ میں اندر بڑا صبر تھا، بہت برداشت تھی، پیشنس تھا، بہت کچھ ماں باپ برداشت کر لیتا، آج بھی کرتا ہے۔ ماں باپ تو کہتے ہی ہیں اس کو جس کے اندر صبر برداشت کا ایک بے پناہ گہرا کنواں ہو، اس کے اندر آپ کی، بال بچے کی، اولاد کی پتہ نہیں کتنی نافرمانی گرتی رہتی ہے، ماں باپ اس کو کبھی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی برداشت میں بھی کمی آئی ہے۔
اٹھا کے پٹک دیا بال بچے کو، اتنی زور سے مارا کہ ختم ہی ہو گیا، سب کی جان لے لیا، سب کا گلا کاٹ دیا، سب کو اوندھے منہ میں ڈھکیل دیا۔ یہ سب کیسز آج کل بڑھ رہے ہیں، اور اس کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے ایک پریشانی ہے کہ یہ جو سوشل ٹیررزم ہے، سماجی آتنک ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی حال بال بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے، بال بچے بھی بڑے اتاولے ہو گئے۔ پہلے آدمی ہزار غصور ہو ماں باپ کے سامنے آ کے اس کا غصہ ٹھہر جاتا تھا، نہ ابا ہے نہ اماں ہے۔ آج کل بال بچوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہی پٹنہ شہر اس بات کا گواہ بنا کہ اپنے باپ کا گلا بیٹا نے کاٹ دیا ہے نا۔ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نا۔ آج کل یہ کیس بڑھ رہا ہے کہ بال بچے ماں باپ کے سلسلے میں آتنکی ویوہار کے ہوتے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے۔ میں نے باپ کا بھی سنا دیا، اولاد کا بھی سنا دیا، اور یہی حال میاں بیوی کا ہو گیا ہے۔ اتنا غصہ آیا شوہر کو کہ بیوی کو جلا دیا، بیوی کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا۔ اور کہیں کہیں بیوی کو بھی غصہ آیا تو بیوی نے کسی کے مل کے ساتھ کسی سے سازش کر کے، شڑینتر کر کے، کانسپریسی کر کے شوہر کو مار ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دونوں طرح کے کیسز آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب رشتوں کے درمیان یہ عالم ہے تو آدمی کے درمیان اگر یہ ہے تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ دو آدمی کے درمیان سب سے زیادہ قربت کی وجہ رشتہ ہے، نزدیکی کی وجہ کیا ہے؟ رشتہ، خونی رشتہ ہے نا، خون کا رشتہ۔ اور یہ میاں بیوی کا رشتہ جس میں محبت ہوتی ہے خون کی جگہ پر۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خون کے رشتے پر محبت کا رشتہ بھاری ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ خون کا رشتہ ہے لیکن اس پر محبت کا رشتہ بھاری ہو گیا۔ خون کا رشتہ والا پریشان ہے کہ دیکھیے نا، یہ 4 دن ہوا اس کی شادی کو، یہ تو خون کے رشتے کو بھول گیا، یہ تو خون کا رشتہ پہچانتا ہی نہیں ہے، یہ خون کے بارے میں سمجھتا ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی محبت کا رشتہ خون پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب تو آپ نے سن لیا، اب چلیے پاور کا نشہ، تھوڑا سا ہم پاور میں آئے، ہم ایس ڈی او ہو گئے، ہم ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہو گئے، ہم ڈی ایم ہو گئے ہے نا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ہم منسٹر ہو گئے، اور آگے بڑھے تو ہم مکھ منتری، چیف منسٹر ہو گئے، ہم گرہ منتری ہو گئے، ہم پردھان منتری ہو گئے، ہم راجا ہو گئے، حاکم ہو گئے، بادشاہ ہو گئے۔ اتنا پاور میرے پاس آ گیا کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر کام کرنے کی ہم کو اجازت مل گئی۔ پہلے یہ بات عیب نہیں مانی جاتی تھی، بھائی راجا ہے، بھائی بادشاہ ہے، بھائی حاکم ہے، مانا ہی جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے دنیا میں یہ یقین پوس لیا تھا، عقیدہ پوس لیا تھا، وشواس بنا لیا تھا۔ کیا وشواس بنایا تھا؟ ذرا غور سے سنیے گا کہ راجا کے اندر بھگوان واس کرتا ہے۔ راجا کے اندر کون رہتا ہے؟ ایشور رہتا ہے۔ معبود کہاں رہتا ہے؟ راجا ہی کے اندر رہتا ہے۔ راجا جو ہے وہ معبود کا مکھوٹا ہے۔ ایشور کا مکھوٹا کون ہے؟ راجا۔ راجا کو یہ ادھیکار پراپت ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے۔ اسی کو ہندی میں کہتے ہیں نرنکش، جس کو کوئی انکش نہ لگا سکے، جس کو کوئی روک ٹوک نہ سکے، وہ کون ہے؟ وہ راجا ہے۔ یہ اعتقاد تھا، یہ وشواس تھا۔ اسلام نے اس کو توڑ کے، گرا کے چور چور کر دیا اور کہا کہ یہ سوال نہیں اٹھتا، خدا کسی میں نہیں بستا، خدا کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنا راجا کو بھی لازم، پرجا کو بھی لازم، دونوں اللہ کے بندے۔ یہ اسلام نے اس پر بہت زور دیا۔ ایسے سارے متھ، ایسی ساری بد اعتقادی، ضعیف الاعتقادی، تمام قسم کے اندھ وشواس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ختم کیا۔ اور دوسری چیز جس نے اس کو ختم کیا وہ کیا تھی؟ لوگوں کے درمیان آزادی فکر، آزادی ہو گئی بھائی، ملک آزاد ہو گیا، دیش سوتنتر ہو گیا ہے نا۔ اب جو حکومت بنے گی وہ عوام بنائے گی،
عوام سے ہوگی، عوام کے لیے ہوگی، عوام کے ذریعے ہوگی۔ بڑا اچھا ڈیفینیشن آیا۔ اچھا تو حکومت ہم بناویں گے، اچھا تو حاکم ہم طے کریں گے، ہم ہی بناویں گے حاکم۔ حکومت میرے اعتبار سے ہوگی، ہم پر ہوگی، ہمارے لیے ہوگی۔ یہ جو ہمارے لیے ہے، فار دا پیپل، اس میں فار دا پیپل کہہ کے یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے لیے ہوگی یعنی پھانسی کا پھندا میرے ہی لیے ہے، نہیں۔ فار دا پیپل سے مراد ہے کہ فار دا ویلفیئر آف دا پیپل، آدمیوں کی فلاح کے لیے، آدمی کی بھلائی کے لیے، پرجا کی بھلائی کے لیے حکومت کام کرے گی۔ یعنی حکومت کے کام کرنے میں جو بنیادی موٹو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فلاح، بہبودی، ویلفیئر۔ لیکن آزادی کے بعد آتنک کا ایک اور چہرہ دیکھنا ہمیں نصیب ہوا۔ آتنک کا ایک عجیب سا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو حاکم بنتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں پرجا نے حاکم بنایا ہے، ہم پرجا کے لیے حاکم بنے ہیں، ہم ویلفیئر آف دا اسٹیٹ کے لیے مالک بنے ہیں۔ اب کیا ہو رہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی وواد پیدا ہو جائے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، آپ کہیے یہ صحیح، ہم کہیں نا یہ غلط، تو کیا ہوگا؟ اس کا قاعدہ یہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی وواد پیدا ہو تو عدالت طے کرے گی، کورٹ ہے، کورٹ میں جانا ہے، کورٹ فیصلہ کرے گا۔ کورٹ کا فیصلہ میرے لیے بھی ماننا ہوگا، تمہارے لیے بھی ماننا ہوگا، تم بھی ماننے پر مجبور، ہم بھی ماننے پر مجبور، کورٹ ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوا؟ ہم کو جب طاقت ملتی ہے تو ہم اپنی طاقت کا استعمال کرنے میں بہت جلدی برتتے ہیں۔ طاقت میرے پاس ہے، ہم کیوں رک جائیں؟ ہم نہیں رک سکتے، ہم طاقت دکھا کے رہیں گے، ہم طاقت ثابت کر کے رہیں گے۔ طاقت میرا جنم سدھ ادھیکار ہے کہ ہم طاقت کو نافذ کر دیں، طاقت کو ثابت کر دیں، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ طاقت دکھا دیں۔ اور اس کے لیے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی قصوروار ہے تو جائیے کورٹ میں جا کے کہیے کہ اس آدمی نے قصور کیا ہے، یہ گنہگار ہے، اس کا یہ قصور ہے۔ کورٹ یہ طے کرے گا کہ سچ مچ گنہگار ہے یا نہیں ہے، پھر فیصلہ سنائے گا کہ اس کو کیا سزا دی جائے یا اس کو بری کیا جائے۔ لیکن آج کل کورٹ میں معاملہ نہیں جاتا، ہم حاکم ہیں، ہم فیصلہ لیتے ہیں اس کا گھر بلڈوزر سے توڑ نکالو، بلڈوزر جاؤ توڑ کے آؤ۔ اب بلڈوزر چلتا ہے اور جا کے آپ کا میرا مکان توڑ دیتا ہے، جا کے آپ کا میرا محلہ توڑ دیتا ہے، محلہ توڑ دیا جاتا، پورا محلہ توڑ دیا گیا۔ لوگ چلا چلا کے کہتے ہیں کہ میرے ابا نے مکان بنایا تھا، 50 برس سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، 100 برس سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، 80 برس سے ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ رسید کٹتی ہے، دیکھو یہ رسید ہے، دیکھو یہ ٹیکس کٹا ہوا ہے، دیکھو انوائس کٹا ہوا ہے، کوئی کام نہیں آیا، بلڈوزر آیا توڑ کے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزاد ملک میں آتنک ہے، اس کو سرکاری آتنک کہتے ہیں، اس کا نام سرکاری آتنک ہے، یہ اسٹیٹ وائلنس ہے، یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ اور اس کو اگر آپ نے نہیں سمجھا اور جانا اور اس کی کوشش نہیں کی کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے اس کے ورد آواز اٹھائی جائے، تو یہ اور بڑھتا جائے گا اور اس سے بہت سا نقصان پیدا ہوگا۔ دوسرے قسم کا ٹیررزم ایک اور آیا، اس کو کہتے ہیں ریلیجیس ٹیررزم۔ ہم مذہبی آدمی ہیں، ہم بھی ٹیررزم کرتے ہیں۔ ہم کیسے ٹیررزم کرتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے انجمن اور کیسی کیسی تنظیم بن گئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، داعش، بوکو حرام، اب پتہ نہیں کیا کیا نام سب ہے، اتنا نام بھی ہم کو یاد نہیں، لیکن جب اس کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تنظیمیں کیا ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھ لیا، اونچی اونچی ٹوپی پہن لیا، ہے نا، ایک دم متشرع، ایک دم لگ رہا ہے کہ شریعت کے بہت بڑے پورٹریٹ ہو، شریعت کی شکل ہے، دین قرآن سنت کی بات ہے، نماز کا گھٹا بھی ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں؟ چاروں طرف میرے خون کا نشان ہے، آگے بھی پیچھے بھی۔ کس کو مارا ہے ہم نے؟ ہر اس آدمی کو مارا ہے جس کو مارنے کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ مارنے کے لائق ہے۔
ارے وہ کلمہ پڑھتا تھا تو کیا ہوا؟ وہ میرے اعتبار سے صحیح مسلمان نہیں تھا. مسلمان تو صحیح ہم ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. ان کم بختوں نے سب سے زیادہ جس کو مارا وہ مسلمان ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج ہم کو انہی کا طعنہ بھی دیا جاتا ہے. ارے مسلمان تو آتنکوادی ہے، مسلمان تو آتنک پھیلاتا ہے، مسلمان تو ٹیررزم کرتا ہے. کون بھائی؟ داعش، بوکو حرام، فلاں چلا، یہ تنظیم، یہ پڑوسی ملک کی یہ تنظیم، پڑوسی ملک کی وہ تنظیم، یہ افغانستان کی تنظیم، یہ فلاں جگہ کی تنظیم. اس کا طعنہ ہم کو دیا جاتا ہے. اور طعنہ دینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اس آدمی نے جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، اس تنظیم نے جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، کس کو سب سے زیادہ مارا. تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ مسلمان کو مارا. اس کے ہاتھ سے مرنے والے کتنے مرے؟ اتنے ہزار مرے. اتنے ہزار میں مسلمان کتنے تھے؟ 99%. 99% اس نے مسلمان کو مارا. یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا ہے نا؟ اب ایک اور قسم کا ٹیررزم دیکھیے. اب ایک اور ٹیررزم کیا ہوا؟ آخری بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ سے کر رہا ہوں، یہ سماج میں پنپ رہی ہے. وہ دوسرا ٹیررزم کیا ہوا؟ ہم مفتی صاحب ہیں، ہم قاضی صاحب ہیں، ہے نا؟ اس کے مطلب ہوا کہ ہم مذہب جانتے ہیں، ہم کو دین کی جانکاری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب ہیں، یہ قاضی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ دین جانتے ہیں، دین کے جانکار ہیں. اور جب ان کے پاس آپ رائے لینے گئے یا مولانا کو رائے دینے کا موقع ملا تو وہ آتنک جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کی جھلک آپ کو نظر آ جائے گی. اطمینان سے فتویٰ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ مت کھڑے رہو، یہ غلط ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا کلمہ ٹوٹ گیا، اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا ہے، اس کو پھر سے نکاح کرنا ہے. اور جب کسی کے خلاف فتویٰ سنانا ہوا تو اس سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی. بھائی جس کے خلاف آپ فتویٰ دے رہے ہو اس سے بات کیا ہے؟ وہ تو زندہ ہے، وہ تو موجود ہے. اس سے آپ نے تبادلہ خیال کیا، اس سے ملے، آپ اس سے ملاقات کی آپ نے؟ نہیں، فتویٰ سنا دیا، حکم سنا دیا، حکم دے دیا. یہ رافضی ہے، وہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، وہ رافضی ہے. یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو ناسبی ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ بدعتی ہو گیا. ان نعروں سے کان پک گئے ہیں. آپ کہیں گے کہ شریعت کا حکم آدمی نہ سنائے؟ آپ میں کا سیدھا سادہ آدمی کہے گا یہ تو شریعت کا حکم سنا رہے ہیں، دین کا جو حکم ہے وہی نہ سنا رہے ہیں. اتنے سادہ مت بنیے، تھوڑا سا آنکھ کھولیے. تھوڑی سی ذمہ داری آپ کی بھی ہے. آپ کے شتھل ہونے سے، آپ کے مجبور اور بے بس ہونے سے یہ جو نئے ملا پیدا ہو گئے ہیں، نئے حاکم پیدا ہو گئے ہیں، ان کا ٹیررزم اور بڑھے گا. ان کو لگام کون لگائے گا؟ عام جنتا. عام جنتا کہے گی کہ آپ حکم سنانے سے پہلے حکم سنانے کی جو ضروری ہدایات ہیں اس کو پورا کیجئے، بغیر اس کے حکم مت سنائیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے تو آپ کو بھی بدعتی کہنے والا موجود ہے. اتنے سیدھے مت بنیے. مسلمانوں کا آج جتنا فرقہ پایا جاتا ہے، چاہے اس کا کوئی نام ہو، نام آپ جانیے، نام لینے کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی مسلک ہو، ذرا دوسرے مسلک والے سے پوچھ کے دیکھیے کہ اس مسلک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس مسلک کے نزدیک یہ مسلک بدعتی ہے، اور اس کے نزدیک وہ بدعتی ہے، اس کے نزدیک یہ کافر ہے، اس کے نزدیک وہ کافر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے نا؟ اتنا محترم دین، اتنی عزت والا دین، اتنی محنت سے حضور پاک علیہ السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنی محنت سے اس دین کو سینچا ہے. تماشا بنا کے ہم لوگوں نے رکھ دیا. ٹھاٹ سے ہم بولتے ہیں یہ بدعت ہے، اب بھول جاتے ہیں کہ تم کو تو خود کوئی بدعت کہہ رہا ہے.
یہ جو سماج بن کے سامنے آیا اس میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے خوف کی کمی. آئندہ جمعے کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا خوف کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ سے خشیت کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے تقاضے کیا ہیں. اور جو آدمی اللہ کے ڈرنے سے کنارے ہو جاتا ہے اس کے اندر کیسے آتنک جنم لیتا ہے. کہیں قولی آتنک، کہیں فعلی آتنک، کہیں تلوار کا آتنک، کہیں قلم کا آتنک، کہیں مذہب کا آتنک، کہیں مسلک کا آتنک، کہیں اقتدار کا آتنک، کہیں اپنے مکھیا ہونے کا آتنک، کہیں اپنے جوان ہونے کا آتنک. اسی سے دنیا پورے طور پر آتنک سے بھر گئی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ سے ڈرتے رہو. تم جو کرو گے اس کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی. کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم جو کر رہے ہو یہ تمہارا حق ہے. یہ حق صرف اللہ کو ہے. تم اس ڈرتے ہوئے حالت میں کام کرو کہ کہیں اس عمل کی پرسش ہو گئی تو کیا جواب دیں. تم بھی ہم بھی تم بھی، نہ ہم الگ نہ تم الگ، نہ ہم کنارے نہ تم کنارے. ہم کو بھی جواب دینا. ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ بڑا بول رہے تھے، کہیں بولنے میں تم نے حد تو نہیں پھلانگی؟ کہیں بولنے میں دوسرے تک تو بات نہیں پہنچائی اور اپنے کو بھول گئے؟ اسی لیے میں دعا کر کے اٹھتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بولوں وہ میرے لیے مؤثر ہو اور تب دوسرے کے لیے مؤثر ہو. ہم سب کو یہ احتساب کرتے رہنا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اے اللہ پاک، اس جینے اور مرنے میں اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس میں ہم تجھ کو بھول گئے ہوں اور سمجھاؤ کہ جو ہم کر دیں سو ہے، اے اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اس سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس عذاب میں مت پکڑیو کہ ہم نے کوئی کام ایسا کیا ہے جس میں تیری جانب سے پرسش کو بھلا دیا ہو. معاف کر دے پروردگار. یہ بڑا مشکل کا زمانہ ہے. اس مشکل زمانے میں کیسے ہم اپنے آپ کو اس راستے پر لے چلے کہ اللہ سے یہ کہنے میں ایماندار ہو جائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اللہ ایسا ہی بنا دے اور ایسا ہی ہمیں کر دے. ربنا تقبل